بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وضوء الجبیرہ وغسلها اذا کان علی بعض اعضاء الوضوء جبیرہ لجرح او کرح او کثر۔ بات ہماری چل رہی تھی طہارت من الحدث کی کہ طہارت من الحدث وضو سے حاصل ہوتی ہے، اسباب وضو کا ذکر ہوا دلیلوں کے ساتھ۔ پھر دوسری بات کہ طہارت من الحدث یہ حاصل ہوتی ہے غسل کے ساتھ۔ غسل کے اسباب کیا کیا ہیں ان کا ذکر ہوا، ہر ایک کی ادلہ، غسل کیسے کرنا ہے، وضو کیسے کرنا ہے، ان سب کی ادلہ بھی ساتھ ساتھ چلتی رہیں۔ اس وضو اور غسل کے ساتھ اور پھر تیمم کی بات آئی کہ اگر کوئی شخص وضو اور غسل پر قدرت نہ رکھتا ہو، پانی نہیں ملتا یا ملتا ہے اس کی جان مال کا خوف ہے یا استعمال سے خوف ہے، الاخری کیا دلیلیں وہ بھی ساری گزر گئی۔ تیمم کیسے کرنا ہے اس کی بحث بھی ہو گئی۔ اس طہارت من الحدث کے ساتھ مربوط بحث ہے وضوء جبیرہ یا غسل۔ جبیرہ در حقیقت لغوی لحاظ سے اس لکڑی کو یا اس پٹی کو کہتے ہیں کہ جو ہڈی ٹوٹنے کی صورت میں انسان اس پر باندھتا ہے۔ خدا نخواستہ کسی کی بازو ٹوٹ گیا، انگلی ٹوٹ گئی، ٹانگ ٹوٹ گئی تو اس پر جو لکڑیاں رکھتے ہیں وہ سیدھا رکھنے کے لیے یا پٹی باندھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ باب کتاب الطہارت میں اس کی بحث اس لیے مربوط ہے کہ ایک شخص نے وضو کرنا تھا، نماز پڑھنی ہے، یا غسل واجب تھا، غسل کرنا تھا۔ غسل ظاہر پورے جسم کا ہوتا ہے، جبکہ وضو کے لیے کچھ خاص اعضاء ہوتے ہیں، جیسے چہرہ ہو گیا، اس کے ہاتھ ہو گئے اور مسح کے اعضاء ہو گئے۔ اب اگر ان اعضاء وضو میں سے کسی عضو پر جرح کہتے ہیں زخم کو، یعنی یہ ہم نے ہاتھ دھونا تھا، یہاں پر کوئی چھری لگی، کوئی کٹ لگ گیا، یہ زخم۔ کرح کہتے ہیں پھوڑے کو، جیسے پھوڑے نکل آتے ہیں، یہ ہو گیا۔ قاصر یا نہیں، ایسا نہیں ہوا، ٹوٹ گئی ہے، مثلا یہ ہم نے ہاتھ دھونا تھا، یہ میری انگلی ٹوٹ گئی ہے، اب جب ٹوٹا تھا تو اس پر ہم نے کوئی پٹی باندھی ہوئی ہے یا کوئی چیز لگائی ہوئی ہے۔ اب اعضاء وضو میں سے جب کسی پر کوئی زخم ہو، پھوڑا ہو یا کوئی ٹوٹ جائے تو ایسی صورت میں ہم اس پر کوئی پٹی باندھتے ہیں، کوئی چیز لگا دیتے ہیں، ٹھیک۔ اب اگر اس پٹی کو ہٹا کر اس جسم یعنی اس عضو تک، جسم کے چمڑے تک پانی کے پہنچانے میں کوئی مشکل نہ ہو، پھر تو واجب ہے کہ وہ اس پٹی کو کھول دے گا یا اس کو ہٹا دے گا تاکہ پانی جو ہے وہ اصل جلد تک پہنچ جائے۔ لیکن بحث ہماری یہاں ہے کہ نہیں، بازو ٹوٹا ہوا ہے، بازو کے اوپر اس نے پٹی باندھی ہوئی ہے، اب وہ پٹی کو کھولنا ممکن نہیں ہے۔ ظاہر فرق کرو، کل بازو ٹوٹا ہے تو ابھی چند دن اس نے لگا رہنا ہے، تو اب اس بندے نے وضو کرنا ہے، نماز تو اس نے پڑھنی ہے۔ اب جب نماز پڑھنی ہے تو اب کیا کرے؟ چونکہ اعضاء وضو میں سے ایک عضو پر پٹی باندھی ہوئی ہے، لہٰذا اس کو اتارنا ممکن نہیں، تو اس کی موجودگی میں پانی کا جلد تک پہنچنا بھی ممکن نہیں۔ تو اب اس بندے نے جو وضو کرنا ہے، اس پٹی کے اوپر سے جو اس نے پانی وغیرہ کے ساتھ ہاتھ پھیرنا ہے، جو بھی ہے انشاءاللہ بھی کیفیت بتاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں وضوء جبیرہ۔ یا اس کا وظیفہ غسل تھا، واجب تھا،
جسم کے کسی بھی حصے پر خدا نخواستہ کوئی ایسا زخم لگ گیا یا پھوڑا ہے یا ٹوٹا ہوا ہے جس پر پٹی باندھی ہوئی ہے، اس کو اتارنا بھی ممکن نہیں ہے، لیکن اس نے غسل بھی کرنا ہے۔ تو اب اس بندہ کیسے غسل کرے گا؟ اس کے پٹی کے باوجود جو غسل ہوگا اور ایک خاص طریقے سے جو اس پٹی کے اوپر سے اپنا گیلا ہاتھ پھیرے گا یا پانی جو اوپر جائے گا جبکہ جلد تک نہیں پہنچے گا، اس کو کہتے ہیں غسل جبیرہ۔ وضو جبیرہ ہو یا غسل جبیرہ، خیر یہ تو ایک ہو گیا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر ایسا ممکن نہیں ہوتا تو ہم کہتے ہیں پھر یہ بندہ تیمم کرے، لیکن اگر وظیفہ تیمم کرنا تھا، اعضائے تیمم میں سے کسی ایک پر پٹی باندھی ہوئی ہے، مثلا یہاں اس بیچارے کو کٹ لگا ہوا تھا، اس نے تو اوپر مسح کرنا تھا، آگے پٹی ہے، جلد پر ہاتھ پہنچ نہیں سکتا، یا ناک کا آپریشن ہوا ہے، اوپر سے اوپر پٹی ہے، اب ہاتھ اس نے پھیرنا ہے تو اوپر سے پھیرنا ہے، جلد تک تو پہنچ نہیں سکتا، یا یہاں اس نے ہاتھ پھیرنا تھا، یہاں پر کوئی زخم آیا ہوا ہے، فرض کرو کوئی ایسی چیز ہے، یہاں پر پٹی ہے، اب وہ جسم جلد تک تو ہاتھ لگ نہیں سکتا۔ اب ان لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ یعنی اب ہم جو درس پڑھیں گے اس میں یہ ہوگا کہ وضو جبیرہ کیسے کیا جاتا ہے، اور کب وضو کی بجائے انہی زخموں کی وجہ سے تیمم، اور ایک صورت ایسی بھی ہم پڑھیں گے کہ اس میں اس مکلف نے وضو بھی کرنا ہے، تیمم بھی کرنا ہے، وہ کب کرنا ہے یہ ہمارا موضوع ہے، بات ہے بالکل آسان سا، کوئی لمبی بات دقیق نہیں ہے۔ وضو الجبیرہ وغسلها اذا کان علی بعض اعضاء الوضو، اگر کسی مکلف کے اعضائے وضو میں سے کسی عضو پر، چہرہ اعضائے وضو میں آتا ہے، یہ بازو کونی سے لے کر یہاں تک یہ اعضائے وضو میں آتا ہے، یہ پاؤں کے اوپر کا حصہ یا سر کے سامنے کا حصہ جہاں مسح کرنے اعضائے وضو میں آتے ہیں، اگر ان اعضاء میں سے کسی ایک عضو پر ہو جبیرہ، جبیرہ میں نے گزارش کی ہے کہ لغوی طور پر اس پٹی کو یا لکڑی کہتے ہیں جو ٹوٹی ہوئی ہو، لیکن مراد سب ہے۔ کیوں جبیرہ ہے جی؟ اس نے کیوں پٹی باندھی ہوئی ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ لجرح، اس کو کوئی زخم لگا تھا، کٹ لگا تھا، اس زخم کی وجہ سے اس نے باندھی ہوئی، او کرحن، یا خدا نخواستہ کوئی پھوڑا چھوڑا تھا، کوئی بیماری تھی اس وجہ سے، او کسرن، یا اس کا کوئی عضو ٹوٹ گیا تھا، جیسے اندر سے انگلی کی ہڈی ٹوٹ گئی، بالوں کی ہڈی ٹوٹ گئی، خدا نہ کرے ایسا ہو۔ خوب، اب اعضائے وضو میں سے یہ ان تین چیزوں کی وجہ سے کوئی پٹی باندھی ہوئی ہے، فما امکان ایصال الماء تحتها بلا ضرر، اگر ممکن ہو کہ انسان پانی کو اس پٹی کے نیچے تک پہنچا سکتا ہو بلا ضرر، اور اس زخم کو یا اس پھوڑے کو کوئی نقصان بھی نہ ہوتا ہو، وَلَوْ بِغَمْسِهَا، چاہے اس کا طریقہ یہ ہو کہ ایک دفعہ ہوتا ہے پانی اوپر پھینکنا، ایک ہوتا ہے کہ نہیں اسی جبیرہ کو، یہاں میری پٹی باندھی ہوئی تھی، میں نے اس پورے ہاتھ کو ہی یوں پانی کے اندر ڈبو دیا، بجائے پانی ادھر ڈالوں پورا ڈبو، ایک طریقہ یہ ہے، اور نزعها، یا اس لیے آسان ہے کہ میں اس پٹی کو کھول سکتا ہوں اور پانی نیچے چمڑے تک پہنچ سکتا ہے، یجب ذالک، یہ ہو گیا پہلا مرحلہ، اگر ایسا ممکن ہے پھر تو واجب ہے کہ ایسا ہی کیا جائے، وَإِلَّا، لیکن اگر ایسا ممکن نہ ہو، کیسے کہ پانی تو پہنچ سکتا ہے پٹی کے نیچے تک لیکن ضرر دیتا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ اصلاً پٹی کھول ہی نہیں سکتے، پہنچ ہی نہیں سکتا، پھر کیا کریں؟ لازم المسح علیہا، پھر لازم ہے کہ اس جبیرہ اس پٹی کے اوپر مسح کرے، اسی گیلے ہاتھ جو وضو والا پانی ہے، ٹھیک ہو گیا۔
واللاسق الحاجب، حاجب کہتے ہیں معنی کو، لاسق چمٹا ہوا، یعنی اگر اس کے اس زخم پر یا پھوڑے پر یا اس ٹوٹی ہوئی ہڈی پر کس چیز پر کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہے جو رکاوٹ بنتی ہے، کیا کہ آپ جب پانی ڈالتے ہیں تو پانی اور جلد کے درمیان وہ رکاوٹ بن جاتی ہے، پانی جلد تک پہنچتا نہیں ہے۔ مثال دے سمجھا رہے ہیں، مثلا کلکیر جیسے یہ لک شک ہوتی ہے، اب پانی ڈالو اوپر سے گزر جاتا ہے، یعنی کوئی ایسی دوائی لگی ہوئی ہے، کوئی ایسی چیز ہے کہ آپ جو پانی ڈال رہے ہیں پانی جلد کو لگتا ہی نہیں، اوپر سے گزر جاتا ہے۔ تاجب و ازالتہ، اس کا ازالہ کرنا واجب ہے، یہ پہلا مرحلہ ہو گیا۔ وما عدم الامکان، لیکن اگر اس کو ہٹانا ممکن نہ ہو، یجب التیمم، پھر واجب ہے کہ یہ وضو کو چھوڑ کے تیمم کی طرف جائیے، تیمم کرے۔ ان لم یکن فی موضعہ، بشرطے کہ وہ رکاوٹ موضع تیمم، یعنی جو اعضاء تیمم ہیں، یہ حصہ ہو گیا ناک تک، اور پھر یہ پشت ہو گئی، یہ پشت، بشرطے کہ ان اعضاء تیمم موضع تیمم پر وہ رکاوٹ نہ ہو۔ وَإِلَّا، لیکن اگر ایسا ہے کہ وہ ایسا معنی ہے کہ جو اعضاء وضو میں سے بھی ہے، اعضاء تیمم میں سے بھی ہے، پھر فَلَازِمْ الْجَمْعُ بَيْنَ التَّيَمُّمِ وَالْوُضُوءِ، تو پھر لازم ہے کہ یہ بندہ دونوں کام کرے، تیمم بھی کرے اور وضو بھی کرے۔ خوب۔ والحکم فی غسل المجبور حکمہ فی الوضوء، اسی طرح اگر جس شخص نے غسل کرنا تھا، جیسے ہم نے وضو جبیرہ کا حکم کیا، غسل جبیرہ کا حکم بھی یہی ہوتا ہے کہ یعنی پہلا مرحلہ ہوتا ہے کہ اس کو ہٹانا، دوسرا مرحلہ ہوتا ہے کہ پانی نیچے تک پہنچانا، اگر وہ نہیں ہو سکتا تو پھر اس کے اوپر سے وہ نہیں، تیمم الی آخر۔ یہ تو ہو گئے استنباطی احکام۔ والمستند فی ذالک، اب بات آ گئی ہے دلیل کی۔ دلیل کیا ہے؟ آپ نے کہا ہے کہ مرحلہ اول میں بے شک پٹی باندھی ہوئی ہے، اگر پانی کا جلد تک پہنچنا نقصان دہ نہیں ہے تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ وہ پانی کو نیچے تک پہنچائے، چاہے اس عضو کو پانی میں لے جائے یا پٹی کو کھول کے۔ یہ کیوں واجب ہے جبکہ اس میں پٹی باندھی ہوئی ہے؟ فرماتے ہیں اما وجوب نزع الجبیرہ، جو پہلی بات کی کہ اگر ممکن ہے تو جبیرہ کو یعنی اس پٹی کو کھولنا واجب ہے، او غمسہا، یا کھولے نہیں، اس پٹی سمیت اس کو پانی میں ڈبو دیں اور اس ذریعے سے پانی جلد تک پہنچ جائے، یہ اگر ہو سکتا ہے تو ایسا کرنا واجب ہے۔ اس پر دلیل فرماتے ہیں، دلیل یہ ہے فَلِأَنَّهُ مُقْتَضَى مَا دَلَّ عَلَى وُجُوبِ الْوُضُوءِ عَلَى الْمُتَمَكِّنِ مِنْهُ، ایک سیدھی سی عقلی سی بات ہے، نماز کے لیے وضو کرنا واجب ہے، ٹھیک، ہر وہ شخص جو وضو پر قادر ہو اس پر وضو کرنا واجب ہے۔ یہ بندہ پٹی کھول کر وضو کر سکتا ہے تو اس کو قدرت ہے، یا اس پٹی سمیت پانی میں ڈبو دے اور پانی تک وہ جو ہے اس کے وہ جلد تک پہنچ سکتا ہے تو یہ قدرت ہے۔ تو جو بندہ قادر علی الوضو ہے صحیح طریقے پر، اس کے پاس کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ نمبر 2، وَأَمَّا وُجُوبُ الْمَسْحِ عَلَيْهَا مَا التَّعَذُّرِ، ہاں جبیرہ کو کھولنا مشکل ہے، پانی پہنچانا مشکل ہے، تو ہم نے کہا ہے پھر اس جبیرہ کے اوپر وہ جو پٹی ہے اس پٹی کے اوپر سے اپنا گیلا ہاتھ پھیر دے، یہی کافی ہے۔ بالرغم من اقتضاء القاعدة التیمم لعدم القدرة على الوضوء التام، پوری توجہ، ہم نے کہا ہے کہ پٹی کے اوپر سے ہاتھ پھیر دے، حالانکہ جو بندہ ایک وضو تام یعنی وہ
معشرائط وضو کرنے پر قدرت نہیں رکھتا، اس کا فریضہ تو تھا تیمم کرنا، تو ہم کہتے جناب چونکہ یہ پانی نہیں پہنچا سکتا لہذا علی القاعدہ اس کو تیمم کرنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ابھی تیمم کی طرف نہ جائے بلکہ اسی پٹی کے اوپر اپنا گیلا ہاتھ پھیر دے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ جواب لصحیحۃ الحلبی، فرماتے ہیں روایت صحیحہ حلبی کی، ان ابی عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے کیا ہے؟ سئل عن الرجل تکون بہ الکرہ فی ذراعہ، ایک شخص ہے جس کے بازو پر کوئی پھوڑا تھا، او نحو ذالک، یا کوئی پھوڑے نما چیز تھی، فی مواضع الوضوء، اعضائے وضو میں سے کسی عضو پر، فَيَعْصِبُهَا بِالْخِرْقَةِ، وہ کسی خرقہ یعنی کپڑے کے ٹکڑے کے ساتھ اس پر پٹی باندھتا ہے، وَيَتَوَضَّأُ، اور وضو کرتا ہے، وَيَمْسَحُ عَلَيْهَا إِذَا تَوَضَّأَ، جب وضو کرتا ہے تو اس پٹی کے اوپر مسح کرتا ہے خالی، یعنی پانی اندر جلد تک نہیں جاتا۔ اس کے بارے میں حکم کیا ہے؟ روایت کے مطابق فقال، امام علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، ان کانا یوزیہ الماء، اگر پانی اسے اذیت دیتا ہے، فلیمسح علی الخرقہ، تو اس کو چاہیے کہ اسی کپڑے کے ٹکڑے پر وہ جو پٹی ہم رکھی اسی پر مسح کرے۔ بس یہ ہماری دلیل۔ کوئی کہے کہ جناب اس روایت میں کر کا کر ہوتا ہے پھوڑا، پھوڑا اور چیز ہوتا ہے کٹ زخم، اور چیز ہوتا ہے کاسر ٹوٹ، یہ انگلی ٹوٹ جائے علی ظاہر اوپر جب کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن اندر سے ہڈی ٹوٹی ہوتی ہے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں پٹیاں باندھنی پڑتی ہیں۔ فرماتے ہیں وَالْكَرْحَ وَإِنْ كَانَ هِيَ مَوْرِدُ الصَّحِيحَ، اگرچہ اس روایت صحیحہ میں جو سوال کیا گیا وہ کرہ کے بارے میں، پھوڑے کے بارے میں ہے، لیکن لا ينبغي فهم الخصوصیت لها، لیکن اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ حکم فقط اور فقط کرہ پھوڑے کے بارے میں نہ، کیوں؟ بعد کونہا ماخوذۃ فی کلام السائل، یہ پھوڑے والی بات لفظ کرہ سائل کے سوال میں تھا، امام کی زبان میں نہیں تھا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے معیار کہ کیوں فرمایا کہ وہ خرقہ کے اوپر مسح کرے، چونکہ پھوڑا ہے اور اوپر پٹی باندھی ہوئی ہے، تو پس اس کا مطلب ہے پھوڑا ہو چاہے زخم ہو چاہے ٹوٹی ہو، جب بھی پٹی باندھی ہو اور پانی نیچے تک نہ پہنچا سکتا ہو حکم یہی ہوگا۔ یہ کرہ تو ایک بطور مثال تھی، اور پھر وہ بھی سائل کے سوال میں۔ ہاں اگر امام نے لفظ کرہ استعمال کیا ہوتا تو پھر سوچتے کہ شاید یہ اس کے لیے خاص ہو، حالانکہ امام نے استعمال نہیں کیا، لہذا یہ پھوڑے کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ نمبر 3، وَأَمَّا وُجُوبُ إِزَالَةِ الْحَاجِبِ، آپ نے کہا کوئی ایسا حاجب نہیں ہونا چاہیے جو درمیان میں مانع بنے، اس کا ازالہ کرنا واجب ہے۔ جناب یہ اس حاجب کا، مانع کا، جو پانی کے پہنچنے میں رکاوٹ ہو، اس کو زائل کرنا کیوں واجب ہے؟ لِتَوَقُّفِ صِدْقِ الْغُسْلِ وَالْمَسْحِ، یا غسل والمسح علی ذالک، اس لیے کہ غسل اور مسح صادق ہی تب آئے گا کہ جب کوئی درمیان میں رکاوٹ، کوئی مانع نہ ہوگا۔ تو میں نے یہ اپنا ہاتھ دھویا، تو دھویا تب صادق آئے گا نا کہ جب اس ہاتھ کے اور پانی کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اس لیے فرماتے ہیں ضروری ہے کہ کوئی رکاوٹ درمیان میں نہیں ہونی چاہیے۔ خوب، وَأَمَّا وُجُوبُ التَّيَمُّمِ مَعَ عَدَمِ إِمْكَانِ الْإِزَالَةِ، پھر آپ نے ایک اور بات کی کہ اگر اس پر کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہو کہ اس کو زائل کرنا بھی ممکن نہ ہو، تو پھر یہ بندہ وضوء جبیرہ نہ کرے بلکہ کیا کرے؟ تیمم کرے۔ دلیل
فرماتے ہیں دلیل آسان، فَلِأَنَّهُ مُقْتَضَى الْقَاعِدَةِ بَعْدَ وُجُوبِ التَّيَمُّمِ عَلَى كُلٍّ مَنْ لَا يُمْكِنُهُ اسْتِعْمَالُ الْمَاءِ، چونکہ قاعدہ کلیہ ہے، ہر وہ شخص جس کے لیے پانی کا استعمال کرنا ممکن نہ ہو، قاعدہ یہ ہے کہ اس بندے پر تیمم واجب ہوتا ہے، اور چونکہ اس پر مانع موجود ہے پانی سے اور مس سے، تو لہذا اس کے لیے وضو کرنا ممکن نہیں ہے، جب نہیں ہے تو یہ بندہ تیمم کرے گا، ختم۔ وَأَمَّا وُجُوبُ الْجَمْعِ فِي الْفَرْضِ الْأَخِيرِ، آخری مسئلے میں ہم نے گزارش یہ کی تھی، کون سی وضو میں، کہ اگر اعضائے تیمم میں سے بھی کسی عضو پر، کہ جس جگہ ہم نے تیمم کرنا تھا وہاں پر بھی کوئی ایسا مانع موجود ہو، پھر کیا کریں؟ تو پھر انہوں نے کہا تھا کہ وہ وضو بھی کرے او جبیرتاً، اور تیمم بھی کرے، دونوں کام کرے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں فَلِلْعِلْمِ الْإِجْمَالِ بِوُجُوبِ إِمَّا الْوُضُوءِ أَوِ التَّيَمُّمِ، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، اس کو علم اجمالی ہے، تفصیلی تو نہیں ہے نا، کیا اجمالی بئی معنی کہ یہ تو یقین ہے کہ مجھے طہارت من الحدث میرے اوپر واجب ہے، لیکن آیا وہ وضو کے ذریعے ہے یا تیمم کے ذریعے، یہ کنفرم نہیں ہے، اس میں اجمال ہے، اس کہتے ہیں علم اجمالی۔ ٹھیک، اب طہارت من الحدث، اس کو یقین ہونا چاہیے، اگر یہ فقط وضو جبیرہ کرتا ہے تو اس کو یقین نہیں ہوگا کہ طہارت من الحدث حاصل ہوئی یا نہ ہوئی، اگر فقط تیمم کرتا ہے تو بھی اس کو یقین نہیں ہوگا۔ تو فرماتے ہیں جب اس کو یقین نہیں ہوگا، نتیجہ یہ ہے کہ اگر اس سے نماز پڑھے گا تو پھر وہ فریضہ بھی اسے ساقط نہ ہوگا۔ یقین کب ہوگا؟ تیمم بھی کر لے اور وضو بھی کر لے، تو اس کو ہوگا کہ میرا جو بھی فریضہ میں نے انجام دیا، اب جو نماز پڑھی ہے اس کا مطلب ہے وہ وظیفہ مجھ ساقط ہو گیا۔ فرماتے ہیں فلیل علم اجمالی، کیونکہ اس کو علم اجمالی ہے کہ میرے اوپر یا وضو واجب ہے یا تیمم، بعد ضم قاعدۃ عدم سقوط الصلاۃ، اور ادھر قانون بھی ہے کہ نماز کسی صورت ساقط نہیں ہے کہ جی میں وضو اس لیے نہیں کرتا چونکہ اعضائے وضو پر فلاں چیز لگی ہوئی ہے، تیمم بھی نہیں کر سکتا، تو اس کا مطلب پھر کیا ہے؟ آپ کو نماز کی چھٹی ہے؟ نہ، نماز کی چھٹی نہیں ہے، لہذا وہ وضو بھی کرے تیمم بھی کرے، اگر کوئی ایسا معنی ہے کہ جو اعضائے وضو کے ساتھ ساتھ اعضائے تیمم پر بھی ہے۔ یہاں تک تو بات ہو گئی وضو جبیرہ کی۔ آخری بات، اما وجوب المسح علی الجبیرۃ فی الغسل، اس پر غسل کرنا واجب تھا، اور اس کے جسم میں سے کسی حصے پر کوئی پھوڑا تھا، کوئی زخم تھا یا کوئی ٹوٹا ہوا تھا جس پر پٹی باندھی ہوئی تھی، اس کو کھولنا ممکن نہیں تھا، اس کے نیچے تک پانی پہنچانا ممکن نہیں تھا، تو ہم نے کہا ہے پھر اسی جبیرہ کے اوپر وہی گیلا جو ہاتھ ہوگا وہ تر کر کے لگا دے گا، یہ ہو جائے گا غسل جبیرہ۔ دلیل یہ ہے فَلِصَحِیحَةِ قُلَیْبِ الْأَسَدِی، کہتا ہے سألت ابا عبداللہ علیہ السلام، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، سوال کیا، ان الرجل، کہ ایک ایسا شخص ہے کہ اذا کان کثیراً، کہ اس کے جسم کا کوئی عضو ٹوٹا ہوا ہے، بازو ٹوٹا ہوا ہے، ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، انگلی ٹوٹی ہوئی ہے، کوئی ٹوٹا ہوا ہے، فَكَيْفَ يَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ، تو ایسا بندہ نماز کے لیے کیا کرے گا؟ قال، معصوم نے فرمایا ان کان یتخوف علی نفسہ، پوری توجہ، اگر اس بندے کو اپنے اوپر یہ خوف ہے کہ پانی کا استعمال کرنا میرے لیے پٹی کھول کر یا اس کو نقصان دہ ہوگا،
فَلْيَمْسَحْ عَلَى جَبَائِرِهِ، تو اپنی جبائر پر، یعنی وہ جو اوپر پٹی شٹی باندھی ہوئی ہے بس اسی کے اوپر مسح کر دے، وَلْيُصَلِّ، اور نماز پڑھ دے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب فرماتے ہیں فَإِنَّهَا بِإِطْلَاقِهَا، سائل کا سوال کیا تھا کہ الرجل اذا کان کثیرا، ایک ایسا بندہ ہے جس کی کوئی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، وضو اور غسل کی اس نے بات نہیں کی، اس نے کہا نماز کیسے پڑھے گا، جو کبھی غسل واجب ہوتا ہے کبھی وضو واجب ہوتا ہے فقط۔ امام نے بھی جواب میں یہ کہا کہ اگر اس کے پانی اس کے لیے خوف ہو اس کو ذات پر، تو فقط ان جوائر پر پٹیوں پر مسح کر دے اور نماز پڑھے۔ اب یہ اطلاق شامل ہے، چاہے اس نے وہ وضو کے بدلے میں کرنا ہے تو بھی حکم یہی ہے، وضو جبیرہ ہو جائے گا، اور اگر اس نے غسل کرنا ہے نماز کے لیے تو بھی حکم یہی ہوگا، اسی جبیرہ پر مسح کر دے گا، یہی کافی ہے۔ اب کوئی کہے کہ جناب یہاں تو بات ہو رہی ہے اذا کان کثیرن، کہ اس کا کوئی عضو ٹوٹا ہوا تھا، جبکہ آپ نے تو بات کی ہے کہ زخم ہو تو بھی حکم یہی ہے، کوئی پھوڑا شوڑا ہو تو ظاہر ہے اگر ایک بندہ زخمی ہے وہ بھی بسا اوقات غسل کرتا ہے، یا اس کے جسم پر کوئی پھوڑا نکلا ہوا ہے اس نے غسل کرنا ہے، تو ان کا حکم بھی یہی ہے۔ لیکن یہاں حدیث میں تو ہے ان کان کثیرا، یہاں فقط ہڈی ٹوٹنے والے بندے کی بات ہے، دو باقیوں کا ذکر نہیں ہے۔ جواب فرماتے ہیں کما وان موردہا، اگرچہ اس روایت کا مورد، اس صحیحہ کا مورد کہ جو راوی سائل نے سوال کیا، وَإِن كَانَ هُوَ الْكَثِيرُ، اگرچہ وہ کثیر ہے، یعنی ٹوٹنے کی بات ہے کہ اس کا بازو ٹوٹا ہوا ہے یا اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، انگلی ٹوٹی ہوئی ہے، وَلَكِنْ لَا يَنبَغِي لِلْفَقِيهِ، لیکن جو فقیہ ہے، جو فقہ سمجھتا ہے، اس کو یہ نہیں چاہیے کہ یہ سمجھے کہ یہ حکم فقط کثیر ہڈی ٹوٹے ہوئے شخص کے لیے ہے، جرح اور کرول نہ، اصل معیار کیا ہے کہ اس کے جسم پر کچھ ایسا ہوا کہ جس کے لیے اس کو پٹی باندھنا پڑ گئی، پٹی کھولنا بھی ممکن نہیں ہے، پٹی کے اندر تک پانی پہنچانا بھی ممکن نہیں ہے یا نقصان دہ ہے، تو پھر اس نے اوپر مسح کرنا ہے۔ اب وہ چاہے غسل کے لیے ہو، چاہے تیمم کے لیے ہو، غسل کے لیے ہو، چاہے وہ اس کسی ہڈی کے ٹوٹنے کی وجہ سے ہو، چاہے وہ کسی زخم یا پھوڑے کی بنیاد پر ہو۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ محمد۔